میں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا، مجھے خود میں اترنے دو، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ سیان اسے بیڈ پہ لٹا دے، اسٹور روم کی ہلکی سی لائٹ آن کیے، اسے تمام پردوں سے آزاد کرنے لگا۔ سیان بچپن سے لندن میں پلا بڑھا تھا، پہلی بار واپس گاؤں حویلی آیا، پلازما کی 15 سالہ بیٹی پہ دل ہار بیٹھا، منہا کو بھی مکمل طور پہ بہکا چکا تھا، جو اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ حویلی والے میری جان نکال لیں گے سیان۔ سیان کے لب گستاخیاں کرنے لگے، سیان کی شدتیں اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ چلانے لگی۔ سیان نے بے دردی سے اس کے وجود میں گرمیوں کی ایک تیز دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، سیان کا سیاہ رینج روڈ دھول اڑا رہا تھا، گاؤں کے کچے راستے پہ دوڑ رہا تھا۔ لندن کی ٹھنڈی فضاؤں سے آیا ہوا سیان پسینے میں شرابور ہو گیا، سن گلاسز لگائے، ارد گرد کے مناظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی، وہ لمحہ گویا وقت کا رک جانا تھا۔ صدیوں پرانی حویلی کو دیکھ کر سیان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی چھپے یاد نے دستک دی ہو۔ اندر قدم رکھے ایسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ چکا ہو۔ اس کی کتنی بڑی خواہش تھی، بچپن سے ہی وہ گاؤں آنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ اس کی ماما نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا کہ وہ واپس وہاں گاؤں نہیں جانا چاہتی، وہاں ان کے ٹائپ کے لوگ نہیں رہتے۔ وہ کبھی بھی گاؤں نہیں آیا تھا، اپنے بیٹے کو وہ گاؤں میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے کبھی گاؤں لے کے نہیں آئی۔ آج کتنے سالوں بعد اس حویلی آئے تھے، شاید بچپن کے کوئی چند سال اس نے یہاں پہ گزارے تھے۔ وہ کبھی پاکستانی لگا ہی نہیں تھا، اس کی سبز رنگ کی آنکھیں، اس کی سرخ و سفید رنگت، وہ بہت خوبصورت تھا۔ سب سے بڑھ کے اس کے کرلی بال جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے۔ ٹریولنگ بیگ کو گھسیٹتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، حویلی کو چاروں اطراف دیکھنے لگا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کسی کو بتا کے نہیں آیا، ایک پرانی محبت کی خوشبو ہوا میں تھی۔ لاؤنج میں دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، وہ سیدھا انیکسی کی طرف گیا جہاں حویلی والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گھر میں داخل ہونے والے فرد کو دیکھ کر گویا کسی کو بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے تایا جان مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ تائی جان، انہیں بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ سیان بیٹا، تم اچانک یہاں؟ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تائی جان حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری تایا جان، میں بتا کے نہیں آ سکا، بس مجھے اچانک آنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے گلے سے لگا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد فوراً سے کہنے لگا، میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں، فی الحال فریش ہونا چاہتا ہوں۔ اسے اس کا کمرہ دکھا دیا گیا جو کچھ دن پہلے ہی تائی جان نے صاف کروایا۔ کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ سائڈ پہ کرتا ہوا سیدھا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کے باہر آیا، اس نے دیکھا کوئی بچی کھڑی ہوئی تھی، بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، سامنے ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ وہ بچی وہیں پاس کھڑی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کی سفید رنگت اس وقت بالکل سرخ پڑی ہوئی تھی، شاید وہ بھی گرمی اور دھوپ سے پریشان تھی۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، وہ 15-16 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ سیان اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کی طرف آیا۔ یہ اب میرے لیے کھانا لے کے آئی ہو؟ وہ تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ حویلی میں کوئی پہلی بچی اسے نظر آئی تھی جو اسے اچھی لگی تھی، ورنہ اسے اپنوں کے پاس بھی کوئی اپنوں جیسا احساس نہیں ملا۔ جی، وہ بڑی بیگم نے آپ کے لیے کھانا بھیجا تھا تو یہ میں نے رکھ دیا ہے، میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی بیگم نے بولا ہے
کہ آپ سے پوچھ کے آؤں آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ زیان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنا حسن تو اس نے لندن میں بھی کہیں نہیں دیکھا جتنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زیان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ چہرے پہ ایک عجیب سی کشش تھی، ایسی معصومیت تھی۔ لمحہ بھر کو زیان کی سانس رک گئی، جیسے وقت نے اپنی رفتار سست کر دی ہو، ایک نظر میں کائنات سے مٹ آئی ہو۔ سامنے کھڑی ہوئی منہا نگاہیں جھکا چکی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے جوتا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ وہ یہ ان سے بات کر رہا تھا جیسے اسے پہلے سے جانتا ہو۔ اس کا لہجہ بالکل